أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا۔ صدر گرامی قدر اور حاضرین و ناظرین کرام، آج مجھے آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اسلوب جہاد سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ یہ حصہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 33 سے ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: جس نے بھی کسی ایسے نفس کو قتل کیا جس نے کسی دوسرے کی جان نہ لی ہو یا زمین میں فساد نہ پھیلایا ہو تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ جہاد کی تعلیم مومن کی زندگی کے ہر لمحے سے تعلق رکھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد بچپن سے شروع ہوا اور بڑھاپے تک جاری رہا۔ یہ جہاد جبل نور پہ غار حرا میں اس شان سے جاری تھا کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اشش کر رہے تھے۔ یہ جہاد اس وقت بھی جاری تھا جب آپ خانہ کعبہ میں جا کے اکیلے اپنے رب کریم کے ساتھ راز و نیاز کیا کرتے تھے۔ یہ جہاد طائف کی بستی میں بھی جاری تھا، اور اس وقت بھی جاری تھا جب کہ آپ وہاں پہ خون میں لت پت اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عرض کیا کرتے تھے: اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ یہ جہاد غار ثور میں بھی جاری تھا۔ یہ جہاد راتوں کے اس لمبے قیام کے دوران بھی جاری تھا، جبکہ روایات کے مطابق لمبے قیام کی وجہ سے آپ کے پاؤں متورم ہو کے پھٹ جایا کرتے تھے۔ اور صدر گرامی قدر، یہ جہاد اس وقت اپنے انجام کو پہنچا جب آپ ہر آنکھ کو اشک بار چھوڑ کے پھر رفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ حضرات، بعض وقتی لیکن اہم واقعات قوموں کی سوچ کے دھارے تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں خود سوزی، خودکش حملے، نیو یارک ٹریڈ سینٹر پہ حملہ جو ٹوین ٹاورز بھی کہلاتا ہے، اس کی وجہ سے کل عالم میں توجہ جہادی علماء اور ٹیررزم کی طرف ہو گئی۔ ان حملوں کے نتیجے میں 4 قسم کے رد عمل ہمیں یہاں یورپ میں دیکھنے میں آئے۔ ایک تو یہ کہ مغربی ذرائع ابلاغ نے بغیر کسی تحقیق کے تمام تر ذمہ داری ان حملوں کی مسلمانوں پہ ڈال دی۔ ان کی نظر میں اگر کوئی ٹیررسٹ تھا، اگر کوئی فنڈامنٹلسٹ تھا، اگر کوئی ایکسٹریمسٹ تھا تو وہ صرف مسلمان تھے۔ مسلمان ان کی نظر میں ظالم اور جلاد اور نہ جانے کیا کیا تھے۔ دوسرا رد عمل جو دیکھنے میں آیا کہ جب نیو یارک ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا اور کروڑوں مسلمان اس پہ خون کے آنسو بہا رہے تھے اور برابر کے درد میں شریک تھے، کیونکہ معصوموں کا خون بہایا گیا تھا۔ چنانچہ اس موقع پہ بعض لوگوں نے نہایت ناعاقبت اندیشی کا مظاہرہ کیا۔ وہ چند 100 یا چند ہزار تھے۔ ان لوگوں نے خوشی سے رقص کیا، طبلے بجائے، مٹھائیاں تقسیم کی، اور مغربی الیکٹرانک میڈیا انہی کی تلاش میں تھا۔ اس نے خاص طور پہ انہیں ہائی لائٹ کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ یہ ہیں مسلمان جن کے دل میں انسانیت کے لیے کوئی بھی درد نہیں۔ حضرات، تیسرا رد عمل دیکھنے میں یہ آیا
کہ یکایک انصاف پسند طبقے نے مغرب میں یہ سوچنا شروع کیا کہ آخر مسلمانوں کو یک طرفہ جو الزام دیا گیا ہے، ہمیں دیکھنا تو چاہیے کہ قرآن کریم جہاد کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے۔ ساری مغربی مارکیٹ سے 2 ہفتے کے اندر اندر قرآن کریم کے تمام نسخے فروخت ہو گئے، اور ان لوگوں نے بڑی بصیرت کے ساتھ جائزہ لینا شروع کیا۔ ساری دنیا میں اب جماعت احمدیہ کے لیے میدان خالی تھا، کیونکہ ہم ہی وہ لوگ تھے جنہیں کسی خوف کے بغیر کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کسی سمجھوتے کی ضرورت نہیں تھی، اور ساری دنیا میں خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلوب جہاد پیش کرنے کی توفیق ملی۔ ایک چوتھا اور بہت ہی عجیب و غریب لیکن خوش کن رد عمل ہمارے نقطہ نظر سے یہ تھا کہ جہادی علماء کا اور مشرقی اسلامی دنیا کا اس میں ایک دم تبدیلی پیدا ہوئی۔ وہ لوگ جو 100 سال سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاد سے متعلق تعلیمات کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، اور بار بار یہی کہتے تھے کہ ان لوگوں نے جہاد کو حرام قرار دیا ہے، جو دارالحرب پہ نعرے لگا رہے تھے، جو قتل مرتد کہتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، یک دم ساری مشرقی دنیا میں اور ان جہادی علماء نے یو ٹرن لیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ اسلام تو محبت کا مذہب ہے، آشتی اور صلح کا مذہب ہے۔ یہ یک دم ایسی پاک تبدیلی پیدا ہوئی، مجھے اس سے وہ بات یاد آئی جو ایک موقع پہ حضرت خلیفہ ثالث رحمہ اللہ نے فرمائی تھی۔ فرمایا کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ احمدیوں کی تعداد کتنی ہے؟ میں نے کہا کہ دیکھو، جہاں تک ناسخ منسوخ کا تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو کم و بیش سارے کے سارے مسلمان سمجھتے تھے کہ قرآن کریم میں ناسخ منسوخ ہے۔ آپ کی تعلیم کے نتیجے میں یہ ایک پاک تبدیلی پیدا ہوئی کہ اب شاذ ہی کوئی ہوگا جو ناسخ منسوخ کو مانتا ہو، اور اس نقطۂ نظر سے جماعت احمدیہ کے نقطۂ نظر سے اتفاق کرتے ہیں، اس حد تک وہ احمدی ہو چکے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دیکھیے وفات مسیح کا مسئلہ ہے، کس شدت سے اس مسئلے پہ لوگ قائم تھے، لیکن اب بھاری تعداد میں عرب دنیا اور دوسرے مسلمان ہمارے مسلک سے اتفاق کرتے ہیں، اس حد تک یہ لوگ احمدی ہو چکے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک جہاد کا مسئلہ ہے، آج خدا تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلوب جہاد کے نتیجے میں ایسا غیر معمولی انقلاب پیدا ہوا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ساری دنیا، مغربی دنیا تو پہلے ہی اتفاق کرتی تھی، ساری کی ساری مشرقی دنیا آج ہمارے ساتھ اتفاق کرتی ہے، اور اس نقطۂ نظر سے آج کل عالم میں احمدی ہی احمدی بس رہے ہیں، اور یہ ایک عجیب نشان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا۔ حضرات، اے کاش کہ امت مسلمہ نے جہاد کے مسئلے پر معمور زمانہ حکم عدل اور وقت کے امام کی آواز پر کان دھرے ہوتے تو اسے ان دکھوں اور کرب میں سے گزرنا پڑتا جس کی کسک آج مسلمان ہی نہیں غیر بھی محسوس کر رہے ہیں۔ ایک غزوے سے واپسی پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجانا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ ذرا غور فرمائیے کہ ایک ایسی جنگ جس میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہے، ایک ایسی جنگ جس میں آپ کے جانثار صحابہ کرام اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بیتاب ہیں، ایک ایسی جنگ جس میں صحابہ کے دلوں میں شہادت کی آرزو مچل رہی ہے۔ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو جہاد اصغر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکمت اور دانائی کے بادشاہ تھے، اگر آپ اسے جہاد اصغر قرار دیتے ہیں تو ضرور اس کے پیچھے کوئی بات ہے۔ میں نے اس نقطۂ نظر سے جائزہ لینا شروع کیا اور حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب کی سیرت خاتم النبیین کو دیکھا، شبلی نعمانی کی سیرت النبی کو دیکھا، اور میں حیران ہوا اور حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوب گیا جب میں نے یہ دیکھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام غزوات میں اور ان تمام سرایا میں جو صحابہ کے ذریعے آپ نے بھجوائے مختلف جگہوں پہ، ان تمام غزوات اور سرایا میں
جہاد بالسیف میں صرف 146 دن یہ جہاد بالسیف کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں جن کے 22,680 دن بنتے ہیں، ان میں صرف 146 دن جہاد بالسیف کیا گیا۔ کیا یہ بات اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب یہ فرماتے تھے کہ یہ جہاد اصغر ہے تو یہ کوئی فرضی بات نہیں تھی، جذباتی بات نہیں تھی، حکمتوں اور دانائی کے بادشاہ کا ارشاد مبارک تھا، اور فی الواقعہ یہی بات سامنے آتی ہے۔ 146 دن صرف جہاد بالسیف کیا گیا، 290 دن اس جہاد کے لیے سفر کیا گیا، اور باقی 22,244 دن یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کا جہاد جاری رہا۔ کس شان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رجانا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاد پر پرحکمت روشنی ڈالی۔ آپ نے فرمایا کوئی خونی مہدی، کوئی خونی مسیح نہیں آنے والا۔ تو اس سے یکدم علماء میں ایک مایوسی طاری ہوئی۔ وہ تو منتظر تھے کہ جب خونی مسیح آئے گا تو دنیا جہان کی دولت ہمیں مل جائے گی، ملکوں پہ اقتدار ہمیں حاصل ہوگا، نعوذ باللہ دشمنوں کی لڑکیاں ہمارے قبضے میں آئیں گی اور ہم داد عیش دیں گے۔ جب انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فتویٰ سنا تو انہوں نے آپ پہ کفر کے فتوے لگانے شروع کیے۔ اس پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے ہلکے پھلکے انداز میں فرمایا، بے شک میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کا بڑا نقصان کیا ہے، کہ میں نے ایسے خونی مہدی کا آنا سراسر جھوٹ ثابت کر دیا ہے، جس کی نسبت ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہ آ کر بے شمار ان کو روپیہ دے گا، مگر میں معذور ہوں۔ قرآن اور حدیث سے یہ بات بپائے ثبوت نہیں پہنچتی کہ دنیا میں کوئی ایسا مہدی آئے گا جو زمین کو خون میں غرق کر دے گا۔ بس میں نے ان لوگوں کا بجز اس کے کوئی گناہ نہیں کیا کہ اس خیالی لوٹ مار کے روپیہ سے ان کو محروم کر دیا ہے۔ میں خدا سے پاک الہام پا کر یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں اور وحشیانہ عادتیں دور ہو جائیں اور نفسانی جذبات سے ان کے سینے دھوئے جائیں اور ان میں آہستگی اور سنجیدگی اور حلم اور میانہ روی اور انصاف پسندی پیدا ہو جائے، اور یہ اپنی اس گورنمنٹ کی ایسی اطاعت کریں کہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں، اور یہ ایسے ہو جائیں کہ کوئی بھی فساد کی رگ ان میں باقی نہ رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ملفوظات جلد 2 صفحہ 120 پہ فرماتے ہیں، آج میں کنز الاموال کو دیکھ رہا تھا، مہدی اور دجال کی نسبت اس میں 85 حدیثیں جمع کی گئی ہیں، اور ہر حدیث میں یہ ذکر ہے کہ جب مہدی آئے گا تو وہ خوب خون خرابہ کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ کہ مہدی آتے ہی خلق خدا کے خون سے زمین کو رنگ دے گا، یہ سب وضعی اور جھوٹی حدیثیں ہیں، میں انہیں قبول کرنے کے لیے قطعی طور پہ تیار نہیں۔ فرماتے ہیں یہ امر اصول تبلیغ کے خلاف ہے اور ماموریت کے خلاف ہے کہ کوئی مہدی یا کوئی مسیح آئے اور اتمام حجت کے بغیر مار دھاڑ شروع کر دے اور خون خرابہ، قتل و غارت گری شروع کر دے۔ آگے ایک بہت ہی خوبصورت فقرہ ہے، قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں ایسا خونی مہدی مصلح ہی کیا ہوا، وہ خون ریز مفسد ہوا۔ حضور علیہ السلام نے جہاد کے مسئلے پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک نہایت بصیرت افروز مضمون لکھا جو پڑھنے سے تعلق ہے، اب آپ کو کچھ وقت نکال کے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کا عنوان ہے گورنمنٹ، انگریزی اور جہاد۔ اس کے خاص نکات خاکسار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک فقرہ ہے، خدا نے مجھے مسیح ابن مریم کا جامہ پہنا دیا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، معانی کا جہان ہے اس کے اندر، اور جماعت احمدیہ کا اسلوب جہاد اس میں بیان فرمایا گیا ہے۔ خدا نے مجھے مسیح ابن مریم کا جامہ پہنا دیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس کون سی توپ تھی، کون سی بندوق تھی، کون سی گولی آپ نے چلائی، کون سی تلوار آپ کے پاس تھی؟ محبت سے، شفقت سے، پیار سے پیغام پہنچا رہے تھے۔ خدا محبت ہے، گاڈ از لو، ٹرن یور چیک، کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے دوسرا بھی آگے کر دو، کوئی قمیص مانگے تو اپنا کوٹ بھی اسے دے دو، کوئی 1 میل چلنے کے لیے کہے تو 2 میل اس کے ساتھ چلو۔ یہ تعلیم تھی جو حضرت مسیح ناصری علیہ السلام نے دی، اور اسی رنگ کے جمالی نبی
حضرت مسیح موعود امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام میں فرماتے ہیں اسی مضمون میں، شر سے پرہیز کرو، نوع انسان کے ساتھ ہمدردی کرو، دلوں کو بغضوں اور کینوں سے پاک کرو کہ اس عادت سے تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ پھر فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں ایک ایسی راہ سکھاتا ہوں جس سے تمہارا نور تمام نوروں پر غالب رہے، اور وہ یہ ہے کہ تم تمام سفلی کینوں اور حسدوں کو چھوڑ دو اور ہمدرد نوع انسان ہو جاؤ اور خدا میں کھوئے جاؤ اور اس کے ساتھ اعلیٰ درجے کی صفائی حاصل کرو کہ یہی وہ طریق ہے جس سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اور فرشتے مدد کے لیے اترتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں دیکھو میں ایک حکم لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں، دیکھو میں ایک حکم لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب سے تلوار کے جہاد کا خاتمہ ہے، مگر اپنے نفسوں کے پاک کرنے کا جہاد باقی ہے۔ یہ ہمارا اسلوب جہاد۔ دیکھو میں ایک حکم لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب سے تلوار کے جہاد کا خاتمہ ہے، مگر اپنے نفسوں کے پاک کرنے کا جہاد باقی ہے۔ اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ خدا کا یہی ارادہ ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کو سوچو جہاں مسیح موعود کی تعریف میں لکھا ہے یضع الحرب، یعنی مسیح جب آئے گا تو دینی جنگوں کا خاتمہ کر دے گا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو ایک شہنشاہ کی طرح نہایت پرشوکت الفاظ میں خطاب فرماتے ہیں سو میں حکم دیتا ہوں کہ جو میری فوج میں داخل ہے وہ ان خیالات کے مقام سے پیچھے ہٹ جائے، دلوں کو پاک کریں اور اپنے انسانی رحم کو ترقی دیں اور دردمندوں کے ہمدرد بنیں، زمین میں صلح پھیلا دیں کہ اس سے ان کا دین پھیلے گا۔ حضرات، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام صلح اور آشتی اور محبت کے سفیر بن کے دنیا میں آئے تھے۔ آپ نے فرمایا ہماری طرف سے امان اور سلوکاری کا سفید جھنڈا بلند کیا گیا ہے، اپنے تئیں شریر کے حملے سے بچاؤ مگر خود شریرانہ مقابلہ مت کرو۔ اتنا عظیم الشان یہ پیغام ہے، ساری اسلامی دنیا نے گزشتہ 100 سال میں اسے اگنور کیا اور نظر انداز کیا۔ اپنا دفاع ضرور کرو، شر سے بچنے کی کوشش کرو، لیکن اگر خود شر میں ملوث ہو گئے جس طرح آج کل خود کش حملے ہو رہے ہیں، خود سوزیاں ہو رہی ہیں، تو سوائے اس سے کہ اسلام کا نام بدنام ہو اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے کا۔ حضرات، جہاد کے معنی انتہائی دل سوزی کے ساتھ شدید محنت کرنے کے بھی ہیں۔ 11 نومبر 1902 کو ظہر کے وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے۔ فرمایا یہ وقت بھی ایک قسم کے جہاد کا ہے، میں رات کے 3 بجے تک جاگتا ہوں، میں رات کے 3 بجے تک جاگتا ہوں، اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اس میں حصہ لے اور دینی ضرورتوں اور دینی کاموں میں دن رات ایک کر دے۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور مجھے کوئی مجاہدہ بتائیں۔ فرمایا عیسائیت کے غلط عقائد کے خلاف کتاب لکھو۔ 6 کروڑ کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئیں، 6 لاکھ مسلمان مرتد ہو گئے۔ یہ مجاہدہ ہے جو جماعت احمدیہ کو حضور بتا رہے ہیں۔ پھر عرض کیا کچھ عرصے کے بعد حضور کوئی اور مجاہدہ بتائیں۔ فرمایا کہ آریہ سماج کے خلاف کتاب لکھو۔ اس زمانے میں بامبے میں اور مختلف علاقوں میں بنگال کی طرف آریہ سماج کا بڑا زور تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ جہاد ہے جس کی طرف جماعت کو توجہ کرنی چاہیے۔ قادیان میں ایک دفعہ شدید گرمی پڑی، آپ کے علم میں ہی ہے وہاں گرمی بھی بڑی شدید پڑتی ہے، سردیوں میں سردی بھی بڑی شدید ہوتی ہے، لیکن اس موقع پہ غیر معمولی سردی پڑی، گلیاں سنسان ہو گئیں، لوگ بے حال ہو گئے، بازار بند ہو گئے، ہر شخص الامان والحفیظ پکار اٹھا۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے شدت گرما کا ذکر کرتے ہوئے اپنے شیریں دلچسپ انداز میں فرمایا اتنی غضب کی گرمی تھی، اتنی شدید گرمی تھی کہ اور تو اور خدا کی مشین بھی بند ہو گئی۔ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو کبھی آرام کرنے کے لیے آمادہ نہیں، کسی موسم میں آرام کے لیے تیار نہیں، لیکن حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کے نزدیک اس موقع پہ آپ بھی آرام پہ مجبور ہو گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو جب پیغام پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ بالکل غلط، میں نے تو ایک لہجے کے لیے بھی آرام نہیں کیا۔ تو یہ وہ جہاد ہے جس کی طرف جماعت احمدیہ کو آج توجہ کرنی ہے، اور جب ساری جماعت اس جہاد میں شریک ہو گئی
تو ناممکن ہے کہ دنیا میں انقلاب نہ آئے، اور اللہ کے فضلوں سے ہمیں یہ کوشش اور دعا کرنی چاہیے کہ یہ عظیم انقلاب ہماری زندگیوں میں آئے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس اسلوب جہاد کے مطابق گزشتہ 100 سال میں جماعت احمدیہ نے کیسی شاندار تاریخ رقم کی۔ یہ داستان بڑی دردناک اور بہت دل آویز ہے۔ جان دینا بہت مشکل کام ہے، جان لینا بہت آسان ہے۔ ایک لحظہ لگتا ہے گولی مارنے میں اور جان لینے میں، لیکن ایک انسان جان بوجھ کے خدا اور اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے اپنی جان دے، جس طرح حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید نے جان دی وغیرہ وغیرہ، تو جان دینا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ 1904 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سیالکوٹ تشریف لے گئے۔ حضرت مولوی برہان الدین صاحب جہلمی بھی ہمراہ تھے۔ غریب، بوڑھے، کمزور، منحنی جسم، تو باقی ساتھیوں سے بچھڑ گئے اور پیچھے رہ گئے۔ مخالفوں نے، مولویوں نے جو سخت مخالفت کر رہے تھے، انہیں پکڑا اور اپنی دانش میں یوں ذلیل کیا کہ انہیں زمین پہ گرا کے ان کے منہ میں گوبر ڈال دیا۔ حضرت مولانا برہان الدین صاحب نے نعرہ مستانہ مارا اور فرمایا، اوئے برہانیہ، اے نعمتہ کتھوں؟ اب اندازہ لگائیے کیسی تبدیلی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں میں پیدا کی۔ کوئی اور شخص ہوتا، کوئی اور شخص ہوتا کوئی اور شخص ہوتا تو گالی گلوچ کرتا، برا بھلا کہتا، ملامت کرتا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمیں کیسے ملیں؟ خدا کا کوئی مامور آیا تو یہ نعمتیں ملیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ایسی ہی نعمتیں ملی تھیں۔ تو یہ وہ پاک تبدیلی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیدا فرمائی۔ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ جب آپ پہ پتھراؤ ہوا تو اس سارے عرصے میں آپ نے ایک چیخ بھی نہیں ماری، ایک دفعہ بھی چیخ نہیں ماری، انتہائی صبر سے یہ سارا ظلم برداشت کیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے 50,000 جانثار مرید افغانستان میں تھے، اگر آپ چاہتے تو انہیں بغاوت پہ آمادہ کر سکتے تھے، لیکن ایک آواز ایسی نہیں اٹھائی کہ حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ کہ ہمارا یہ اسلوب جہاد نہیں ہے۔ بادشاہ وقت نے، امیر حبیب اللہ خان نے کہا میرے کان میں کہہ دیں کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو میں نے سچ مان کے قبول کیا ہے میں اپنی جان بچانے کے لیے اس کا انکار کر دوں۔ سن 74 میں آپ کے علم میں ہے جماعت پہ مظالم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ یہ سب ظلم و ستم بھٹو صاحب کی حکومت کے ایما پر مولویوں کے ساتھ میری بھگت کے نتیجے میں ہوا۔ پاکستان کے 1300 شہروں، قصبوں اور دیہات میں جانوں، مالوں اور عزتوں پہ حملے کیے گئے، درجنوں احمدی شہید ہوئے، اربوں کی جائیدادیں لوٹی گئیں۔ 1 جولائی 1974 کو گجرانوالے میں 9 احمدی شہید ہوئے۔ مسجد گجرانوالہ پہ ہجوم کا حملہ ہوا، مربی ہاؤس پہ حملہ ہوا اور لوٹ مار مچا دی گئی۔ میزیں، کرسیاں، پنکھے، چارپائیاں، بسترے، کپڑے، غریب مربی کا کیا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں لوٹنی شروع کیں۔ حضرت سید احمد علی شاہ صاحب مربی سلسلہ عالیہ احمدیہ کی بیگم صاحبہ نے 2 نوجوانوں سے پوچھا کہ بچوں ہم نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی ہمیں یہ سزا دے رہے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ماں جی آپ کا کلمہ جو مختلف ہے، آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا کلمہ ہے، تم بتاؤ پتر تمہارا کلمہ کون سا ہے؟ تو ایک ساتھی جو کوئی کرسی وغیرہ اٹھا کے لے کے جا رہا تھا کہنے لگا یار منو تے کلمہ نہیں آندا، دس ساڈا کلمہ کی ہے۔ ساتھی نے اسے یہ جواب دیا، اور یہ نہایت ہی دردناک بات ہے کہ یار کلمہ تے منو بھی نہیں آندا۔ یہ وہ طریق تھا جس سے اسلام نافذ ہو رہا تھا، یہ وہ طریق تھا جس کی پشت پناہی علماء کر رہے تھے۔ اس روز جمعے کے خطبہ میں یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس روز جمعے کے خطبہ میں حضرت خلیفہ ثالث رحم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو آج جو لوگ تمہاری جانیں لے رہے ہیں اور تم پہ ظلم کر رہے ہیں، تم نے ظلم کا جواب ظلم کے ذریعے سے ہرگز نہیں دینا، بلکہ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے تم نے بد دعا بھی نہیں کرنی، کیونکہ تم دیکھو گے کہ یہی لوگ ہیں جن کی آئندہ نسلیں جماعت احمدیہ میں شریک ہوں گی۔ اور ہم شاہد ہیں جو اس وقت وہاں پہ تھے کہ اس کرائسس کے بعد لاکھوں لوگ جماعت احمدیہ میں شریک ہوئے۔ ہمارا بجٹ جو چند لاکھ چند کروڑ کا تھا اربوں میں تبدیل ہوا۔
اور جماعت یوں سرقد ہو کے دنیا میں نکلی کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی اس پہ حمد کرتے ہیں، لیکن دنیا بھی اس پہ حیران تھی۔ احباب کرام، 1974 ہی کی بات ہے، بلوائیوں نے مولویوں اور حکومت کی شے پہ ایک ایسے علاقے میں لوٹ مار شروع کی جہاں احمدی بڑی طاقت اور کثرت میں تھے۔ ایک بڑی پوسٹ پہ متعین ایک احمدی نے اپنے طور پہ چیف منسٹر وزیر اعلیٰ کو وارننگ دی کہ اگر ہم نے رد عمل ظاہر کیا اور ہم نے بھی آگوں کے مقابلے پہ آگے لگانی شروع کی اور معصوموں کے مقابلے میں معصوم قتل کرنے شروع کیے تو حکومت کو بھی سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ جو ہی یہ پیغام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کو پہنچا، آپ نے انہیں جھڑکا اور فرمایا، آپ کون ہوتے ہیں اس قسم کی بات کرنے والے؟ ہمارا کوئی رد عمل، ہماری کوئی ریٹیلیشن قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہوگی۔ ہم کسی معصوم بے قصور سے اپنا انتقام نہیں لیں گے۔ ہمارا انتقام سویٹ ریونج ہے، یعنی ہم اپنے قاتلوں کو معاف کریں گے۔ 1974 کا فیصلہ ہوا۔ اب حکومت کے مختلف ایجنسی ٹو میں ہیں کہ جماعت کیا رد عمل ظاہر کرتی ہے، وہ اس ٹو میں ہیں کہ ان کے خلیفہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ادھر امام وقت مسلسل دعاؤں اور درگزر کی تعلیم دے رہے ہیں۔ جب حکومت اس خاموشی پہ بے حد پریشان ہوئی تو سیدنا حضرت خلیفہ ثالث نے ایک اندھے کی کہانی سنائی۔ جو دوست وہاں موجود تھے انہوں نے بھی سنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا، کسی نے ایک اندھے کو دعوت دی اور کھانے میں شریک کیا، اور دونوں میز پہ بیٹھ کے یا جو بھی زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندھے کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میرا ساتھی مجھ سے تیزی سے کھانا کھا رہا ہو، چنانچہ اس نے تیزی سے کھانا شروع کیا۔ پھر چند لمحوں کے بعد خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میرا ساتھی اس سے بھی تیزی سے کھا رہا ہو، اس نے اور تیزی سے کھانا شروع کیا۔ پھر چند لمحے کے بعد اسے خیال آیا کہ مجھے تو نظر نہیں آتا، ہو سکتا ہے میرا ساتھی دونوں ہاتھوں سے کھا رہا ہو، اور اس نے دونوں ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا، یہ مثال بھٹو کی حکومت کی ہے، نہ اس اندھے کو شرم آتی تھی نہ ان لوگوں کو شرم آتی ہے۔ خود ہی ہم پہ الزام لگایا، خود ہی منصف بن بیٹھے، خود ہی فیصلہ کیا، اور اب منتظر ہیں کہ ہم کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ فرمایا، ہمارا رد عمل قرآن و سنت میں تلاش کرو۔ چنانچہ جب ہمارے خدا کو غیرت آئی تو یہ لوگ کشکول لے کر دنیا بھر میں زندگی کی بھیک مانگتے رہے، لیکن فما منکم من احد عنہ حاجزین، کوئی ان کے کام نہ آیا۔ ہاں، زبردستی کے شہید بن بیٹھے، جس نے انہیں سولی پہ کھینچ کے مارا وہ بھی شہید، اور جو مرا وہ بھی شہید۔ من ترا ملا بگویم، تو مرا حاجی بگو۔ ایک علاقے سے اطلاع ملی اسی دوران سن 74 میں کہ شدید مشکل حالات ہیں، سکوں نے پانی لانا بند کر دیا ہے، جمعداروں نے صفائی کے لیے آنا بند کر دیا ہے، بچوں کو دودھ نہیں مل رہا، گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں آمدن اس جگہ کا نام آپ کو نہیں بتا رہا، میرے علم میں ہے۔ آپ نے فرمایا، صبر کرو اور دعائیں کرو۔ پھر انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم تمہاری عورتوں کی بے عزتی کریں گے۔ اس پہ حضرت خلیفہ ثالث نے بڑے جلال سے فرمایا، کیا تمہاری عورتوں کی عزتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کی عزتوں سے بڑھ کے ہیں؟ نبی پاک کی بعض صحابیات کی نافوں میں نیزے مارے گئے اور انہیں شہید کیا گیا۔ اس لیے صبر کرو اور دعائیں کرو۔ دنیا تماشا کرے اور غور کرے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کے اسلوب جہاد کو نظر انداز کر کے ان لوگوں نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ ملک کا چین لٹ گیا، محبتیں ان کا ہو گئیں، اپنے بیگانے ہو گئے، جہادی ملا اپنا منصب بھول کر سیاسی ملا بن گئے۔ تم نے لڑتے لڑتے اپنا ملک 2 لخت کر دیا، 95,000 غازیوں نے ہتھیار پھینک دیے، اور ہم نے خدا کے فضل سے 178 ملکوں میں اسلام کی فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ تمہاری ایک ہی رٹ رہی، تمہاری ایک ہی رٹ رہی کہ جہاد بالسیف کے لیے سروں سے کفن باندھ لو اور ساری عمر مار دھاڑ کرتے پھرو، غیروں پر حملے کی جرت نہ ہو تو اپنوں ہی کی مسجدوں، امام باڑوں اور درگاہوں پہ قسمت آزمائی کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس جہاد کا ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسلوب جہاد سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ حضرات، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا ظفر علی خان صاحب شدید معاند احمدیت 1956 میں مری میں مقیم تھے، بول و براز اندر ہی کر رہے تھے۔
بدبو کی وجہ سے بیوی تک قریب نہیں آتی تھی۔ ایک پٹھان نوکر ملازم رکھا ہوا تھا جو آپ کو لان میں اس کوٹھی کے رسی سے کرسی کے ساتھ باندھ دیا کرتا تھا تاکہ کوئی غشی طاری ہو تو گر نہ جائیں۔ جناب احتجاج علی زبیری بطور پروٹوکول آفیسر سرکٹ ہاؤس میں جا رہے تھے، راستے میں مولانا کو دیکھنے گئے۔ سخت تعفن، بدبو، بے ہوشی کا عالم۔ گھر میں بہت آوازیں دی اور بڑی دیر کے بعد ایک نسوانی آواز آئی کہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مولانا اس وقت تقریباً بے ہوش ہیں، تو جواب دیا کہ خود ہی کسی ڈاکٹر کو بلا لو اور ڈاکٹر کو دکھا دو۔ وہ 3 ڈاکٹروں کے پاس باری باری گئے اور ان سے کہا کہ آپ ضرور جائیے اور مولانا کو دیکھیے۔ اس کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی پہ چلے گئے۔ انہوں نے واپسی پہ ان ڈاکٹروں سے ملاقات کی اور پوچھا کہ کیا حال ہے مولانا کا، تم میں کوئی گیا بھی یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہم گئے تو تھے، بڑی آوازیں دیتے رہے، لیکن گھر کا کوئی فرد آئے اور ہمیں بتائے کہ کیا بیماری ہے اور ہم کیا کریں اور کس طرح ان کا علاج کریں اور کس طرح ان کی مدد کریں۔ آوازیں دیتے رہے، کوئی شخص باہر نہیں آیا۔ آگے جناب احتجاج علی زبیری صاحب کے الفاظ میں ہی سنیے۔ فرماتے ہیں یہ سن کر مجھے اتنا صدمہ اور دکھ ہوا کہ جس کا اظہار لفظوں میں کرنا میرے بس میں نہیں۔ اس وقت رات کے 10:30 بج چکے تھے۔ میرے دل میں نہ جانے کیا آئی، میں وہاں سے سیدھا خیبر لوج پہنچا اور کسی نہ کسی طرح مرزا صاحب یعنی حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرزا صاحب تک شرف باریابی حاصل کیا۔ مرزا صاحب اس وقت قرآن کریم کی تفسیر لکھوانے میں مصروف تھے۔ مجھے دیکھتے ہی فرمایا زبیری صاحب آپ کیسے آئے اس وقت؟ میں نے عرض کی حضور تخلیے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور میرے کندھے پر دست شفقت رکھتے ہوئے مجھے ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ میں نے بہت رکتے جھجکتے مختصر فکروں میں عرض کیا حضور حضرت مولانا ظفر علی خان بہت بیمار ہیں، انہیں دیکھنے والا اور ان کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں۔ میں 3 ڈاکٹروں کے پاس گیا تھا مگر تینوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ مرزا صاحب نے فوراً اپنے بیٹے ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب کو آواز دی۔ وہ آگئے تو پوچھا کہ ہمارے ساتھ اس وقت کتنے ڈاکٹر ہیں؟ اب یہ یاد نہیں رہا کہ انہوں نے کتنی تعداد بتائی۔ دراصل جب آپ یورپ سے مری تشریف لائے تھے تو ڈاکٹروں کی ایک کھیپ نے اپنا وقت آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ پھر آپ نے چند ڈاکٹروں کے نام لے کر حکم فرمایا یہ ڈاکٹر آج سے مولانا ظفر علی خان کا علاج کریں گے، جاؤ ان سے کہہ دو کہ فوراً مولانا کو جا کر دیکھیں، جس دوائی کی ضرورت ہو وہ بازار سے خریدیں، جو دوائی مری سے نہ ملے اسے میری موٹر لے کر پنڈی سے لائیں، علاج کا سارا خرچہ میں ادا کروں گا۔ یہ میری فکر نہ کریں بلکہ مولانا کا دھیان کریں۔ کہتے ہیں میرے منہ سے یہ ارشاد سنتے ہی نکلا اللہ اکبر الحمدللہ۔ جب تک مولانا بیمار ہیں یہ سب ان کی تیمارداری کریں گے، ان کے آرام کا خیال رکھیں گے، سبحان اللہ۔ بے شک یہ ظرف خدائے دو جہان صرف اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اپنے مرشد و آقا کی خدمت کے لیے آئے ہوئے ڈاکٹر یہ حکم سنتے ہی فوراً مولانا ظفر علی خان صاحب کی خدمت میں پہنچ گئے۔ کچھ دوائیاں دیں، پھر کچھ انجیکشن لگائے اور اس وقت تک وہاں سے نہ ٹلے جب تک آپ کی طبیعت نہ سنبھل گئی۔ تو یہ ہے وہ اسلوب جہاد جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ دشمن سے بھی انسانیت کے ناطے ایسا منہ نہ موڑو کہ یوں لگے کہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے۔ آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا اقتباس سنا کے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان ہوگا۔ اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا۔ سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ کہ نہ وہ ٹوٹے گا نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے۔ فرماتے ہیں خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا، لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں میں ایک نور اتارنے سے۔ حضرات وہ مستعد روحیں اور پاک دل کون ہیں؟ وہ آپ ہی تو ہیں جنہیں روشنی عطا کی جائے گی اور جن کے پاک دلوں پر نور اتارا جائے گا، کیونکہ آپ کے علاوہ آج دنیا میں کوئی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب جہاد سے دل محبت کرنے والا نہیں ہے۔ دعا ہے کہ یہ نور جلد از جلد ہر احمدی کے خانہ دل پر نازل ہو کر اسے مینار نور میں تبدیل کر دے اور اس کی ذوف شانی دور دور تک ہونے لگے اور سسکتی ہوئی انسانیت احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی آغوش میں آ کر
سکھ کا سانس لے۔ آمین اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔